أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الکتاب کتاب لا ریب لا نہیں ریب شک فیہ اس میں ہدن ہدایت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کی ہے اور اس کا لفظ بلفظ ترجمہ اور مکمل ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیے. آج ہم اس سورہ کی مختصر سی تفسیر دیکھیں گے. یہ عظیم سورہ سورۃ البقرہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی. یہاں مخاطب یہود و نصارہ تھے، اس لیے ھذا کے بجائے اس میں اشارہ بعید ذالک کا استعمال کیا گیا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا بیان اور تذکرہ تم تورات اور انجیل میں پاتے ہو. پہلے جتنی بھی امتیں بالخصوص یہود و نصارہ، انہوں نے آسمانی کتابوں میں اپنے رجحانات، اپنے مفادات کی خاطر کئی قسم کے اضافے اور مغالطے پیدا کر دیے تھے آسمانی کتابوں میں، جس کی وجہ سے ان کتابوں پر لوگوں کا اعتماد ختم ہو چکا تھا. لیکن قرآن مجید میں اسی لیے آغاز ہی میں سورۃ البقرہ کی دوسری آیت کے آغاز ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ وضاحت فرما دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل کردہ کلام اور اس کے احکامات اور ارشادات میں کسی قسم کا شک اور تردد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. اس کے نفاذ اور اس پر عمل کرنے سے کسی نقصان کا اندیشہ نہیں، بلکہ اس پر عمل کرنے سے یقیناً تمہیں دنیا اور آخرت میں بہترین نتائج اور ثمرات حاصل ہوئیں گے. یہ کتاب ہر لحاظ سے قیامت تک قابل اعتماد اور اس پر عمل کرنا فرض ہے. یہ مستند کتاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ، کوئی شک و شبہ نہیں اس کے اندر. انسانوں کی رہنمائی اور خیرخواہی کے لیے یہ آخری آسمانی کتاب ہے. ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. اس سے ہدایت پانے کے لیے تقوی لازم قرار دیا گیا ہے. تقوی کے بارے میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے استفسار فرمایا. حضرت عمر فاروق نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے استفسار فرمایا کہ تقوی کیا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس سوال کا جواب دینے کے بجائے امیر المؤمنین سے عرض کیا کہ جب آپ کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہوں، ایسے راستے سے گزر رہے ہوں جس کے چاروں اطراف خاردار جھاڑیاں ہوں، تو اس راستے پر آپ کس طرح گزریں گے؟ امیر المؤمنین نے فرمایا اس راستے کا گزرنے والا جو راہی ہے وہ دامن بچا کر ہی گزرے گا. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اسی کا نام تقوی ہے، اور ایسے شخص کو متقی کہا جائے گا جو گناہوں کی علائشوں سے بچ کر صراط مستقیم پر ثابت قدمی سے چل کر اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے. اب بعض جو لوگ ہیں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہے تو پھر اس کا کیا کمال ہے؟ شاید ان کا مقصد یہ ہے کہ کتاب تو ایسی ہونی چاہیے تھی جو گناہگاروں، نافرمانوں
مجرموں کو کھینچ کر، فاسقوں کو، فاجروں کو کھینچ کر صراط مستقیم پر لے آتی، ان کو اس پر گامزن کر دے۔ ایسی کتاب ہونی چاہیے تھی۔ دراصل یہ لوگ اس حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو عقل و شعور کی جو صلاحیتوں سے ہمکنار فرما کر یہ اختیار دیا کہ وہ نیکی اور بدی، نفع اور نقصان، دائمی اور عارضی فوائد میں جس کا چاہے انتخاب کرے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اختیار دیا ہے، جس کا چاہے وہ انتخاب کرے۔ برائی سے اجتناب نہ کرنے والی کی مثال اس مریض کی طرح ہے جس کو ایک خیر خواہ کوئی ڈاکٹر یا حکیم اور مہربان جو والدین ہیں بار بار دوائی کھلانے کی کوشش کریں، لیکن مریض دوائی کھانے کے بجائے اپنا منہ بند کر لے اور اس کے مرض میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے۔ یہ برائی سے اجتناب نہ کرنے والی کی مثال یہ اس مریض کی طرح ہے۔ ڈاکٹر بھی دوائی دے رہا ہے، والدین بھی جو ہے نا وہ اپنی خدمت کر رہے ہیں، لیکن وہ منہ بند کر رہے اور اس کے منہ میں دوائی نہیں جا رہی اور اس کے مرض میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے حضرات سے پوچھنا چاہیے کہ اس میں حکیم کی حکمت، ماں کی ممتا، والد کی شفقت کا کیا قصور ہے؟ اس لیے جاننا چاہیے کہ انسان کے لیے ہدایت کو جبری کے بجائے اختیاری بنایا گیا ہے۔ اگر ہدایت آدمی پر مسلط کر دی جاتی تو اس کو قبول کرنے میں انسان کا کیا کمال ہوتا؟ لہذا یہ کتاب انہی کے لیے ہدایت ہے جو ہدایت کے طالب اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ جتنی کوشش ہو، جتنی طاقت ہو، استطاعت ہو، اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈر کے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ تقوی ہے کہ ہاں کیا تقوی ہے؟ سورۃ التغابن میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، پس جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، سنتے اور مانتے چلے جاؤ، یہ تقوی ہے۔ یعنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو توجہ اور غور سے سنو اور ان پر عمل کرو، اس لیے کہ صرف سن لینا بے فائدہ ہے جب تک عمل نہ ہو۔ تقوی اس کے اتنے فوائد ہیں، جب آپ اختیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے آپ بچ جاتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سورۃ النور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، خوف الہی رکھے اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں، وہی نجات پانے والے ہیں۔ جب آپ تقوی اختیار کریں گے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اپنے عذاب سے نجات عطا فرمائیں گے۔ فلاح اور کامیابی کے مستحق بھی وہی لوگ ہوں گے جو اپنے تمام معاملات میں اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول کرتے اور انہی کی اطاعت کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرتے ہیں، خوف خدا پیدا کرتے ہیں دل میں۔ سورۃ الانفال میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ جب آپ تقوی اختیار کریں گے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے اور آپ کو بخش دیں گے اور اپنا فضل سے بھی نوازیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے اللہ سبحانہ و تعالی تم کو ایک ایسے فیصلے کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اسی طرح سورۃ الطلاق میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جب آپ تقوی اختیار کریں گے، ڈر کے زندگی گزاریں گے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے چھٹکارے کی، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔
چھٹکارے کی شکل یعنی آزمائشوں سے نکلنے کا راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ جب آپ تقوی اختیار کریں گے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو روزی بھی ایسی جگہ سے عطا کریں گے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوگا جو تقوی اختیار کرے گا۔ غیب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایسا رزق عطا فرمائیں گے۔ اسی سورہ کی اس آیت کی اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو تقوی اختیار کرنا چاہیے، تقوی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات غلط نکلی میری زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔